الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ بلغم کا بننا اور اس کا علاج۔ آج کی ویڈیو کے اندر میں ایسی آپ کو غذائیں بتاؤں گا جو بلغم زیادہ پیدا کرتی ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور ایک ایسا آسان سا گھریلو نسخہ دوں گا جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک آسان نسخہ ہے جو آپ کسی بھی ٹائم پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو اس طرح کی علامات ظاہر ہوں، بلغم ظاہر ہوں، تو آپ اس کو بنا کے استعمال کر لیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، گرمیوں کا اختتام ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے۔ بدلتا موسم جو ہے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو بدلتے موسم سے بہت زیادہ بلغم بنتا ہے اور چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، تو کچھ ایسی غذائیں ہیں جن کو اوائڈ کرنے سے، جن کا پرہیز کرنے سے آپ اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کیلا۔ کیلا ویسے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے اندر پوٹاشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے، ہائی بلڈ پریشر والے مریضوں کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن یہ بلغم بناتا ہے اور پھر یہ بلغم کی زیادتی کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو بدلتے موسم سے الرجی ہوتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے، بلغم زیادہ بنتا ہے، تو وہ کیلے سے پرہیز کریں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ دودھ ہے۔ دودھ بھی جو ہے وہ بلغم بناتا ہے، ریشہ بناتا ہے۔ اس کو بھی ایسے لوگ بالکل نہ استعمال کریں جن کو بلغم کی شکایت ہے، بلغم جن کا زیادہ بنتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ دہی ہے۔ دہی ویسے تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن یہ زیادہ بلغم پیدا کرتی ہے، ریشہ پیدا کرتی ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ ٹھنڈے مشروبات ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، برف سے بالکل پرہیز کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو مزاجن سرد ہیں چیزیں ہیں، جیسے چاول ہیں، چاول سے پرہیز کرنی چاہیے، یہ بھی بلغم زیادہ بناتے ہیں۔ پھر سویاں ہیں، کسٹرڈ ہے، بیکری آئٹم ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بلغم کو زیادہ بناتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کو بلغم کا زیادہ مسئلہ ہے وہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نسخہ بنا لیں، بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ پانی آپ لے لیں، تقریباً 1.5 پاؤ آپ پانی لے لیں، اس کے اندر 2-3 ٹکڑے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے انچ کے آپ ادرک کے ڈال لیں، 1 چٹکی آپ نے بھر کے ہلدی کی ڈال لینی ہے اس کے اندر، اور تھوڑا سا آپ کالی مرچ کا پاؤڈر جو ہے، یا کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال لیں یا ثابت بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ ڈال لیں۔ ان کو اچھی طرح سے پکا لیں، تینوں چیزیں ملا کے ان کو اچھی طرح سے ان کو آپ پکا لیں چائے کی طرح۔ جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے، اس کو آپ نے چھان کے اس کے اندر آپ نے 1 چمچ شہد کا ملا کے آپ نے پی لینا ہے۔ آپ صبح کو پی لیں اور شام کو پی لیں، 2 ٹائم آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ موسمی جو نزلہ زکام ہے، ریشہ ہے،
آپ کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا، چیسٹ انفیکشن نہیں ہوگی۔ ویسے تو ایلوپیتھی کے اندر جو ہے وہ اکتوبر نومبر مہینے کے اندر جو ہے وہ اس سے فلو سے جو ہے وہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، لیکن انجیکشن کا جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہے، تو اس لیے آپ انجیکشن نہ استعمال کریں، یہ گھریلو آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ جو ہے نا موسمی اثرات سے اور نزلہ، زکام، الرجی اور چیسٹ انفیکشن سے نجات پا لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔